بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اب تک ہم نون ساکن اور تنوین کو ادا کرنے کے 2 قاعدے سیکھ چکے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے قاعدہ نمبر 1 اظہار حلقی سیکھا، جس میں نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی آنے کی صورت میں نون کی آواز کو ظاہر کر کے ادا کرنا ہے اور غنہ نہیں کرنا۔ اس قاعدہ کو اظہار حلقی کہتے ہیں اور حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اور جس کی تفصیل ہم نے اپنے پچھلے لیسن نمبر 25 اظہار کا قاعدہ میں بتائی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب نے یہ لیسن ضرور دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے نون ساکن اور تنوین کا دوسرا قاعدہ ادغام سکھایا تھا۔ ادغام کا مطلب ہے 2 حروف کو ملا کر پڑھنا، اور حروف ادغام 6 ہیں جس کے مجموعوں کو یرملون کہتے ہیں۔ ادغام کی 2 قسمیں ہیں: ادغام مع غنہ اور ادغام بلا غنہ۔ اب اس کو دیکھتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب یا، نون، میم، واو، ینمو میں سے کوئی حرف آئے گا تو ہم نے غنہ کے ساتھ ادغام کرنا ہے، اور اس کو ادغام مع غنہ کہتے ہیں۔ مثلا من یقولو، من یقولو، ٹھیک ہے۔ اور جب نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر لام اور را میں سے کوئی حرف آئے تو غنہ کے بغیر ادغام کریں گے، اسے ادغام بلا غنہ کہتے ہیں۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ من ربک، ٹھیک ہے۔ اس قاعدے کی تفصیل ہم نے اپنے پچھلے لیسن نمبر 26 ادغام کا قاعدہ میں سمجھائی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب نے یہ لیسن ضرور دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اگر کسی نے یہ لیسن نہیں دیکھا تو وہ ہمارا پچھلا لیسن نمبر 26 ادغام کا قاعدہ ضرور دیکھ لے، تاکہ اسے ادغام کا قاعدہ اور حروف کی پہچان ہو جائے۔ آج ہم اپنے اگلے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ہے نون ساکن اور تنوین کا تیسرا قاعدہ، اقلاب۔ اقلاب کا جو کہ قلب کی جمع ہے۔ اقلاب کا لغوی معنی ہے بدلنا۔ ہم نے کیا بدلنا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم سے بدلنا ہے، کسی چیز کو اس کی حقیقت سے بدلنا۔ قاعدہ کیا ہے؟ اصطلاحی تجوید میں ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینے کا نام اقلاب ہے، اور اس کا اصول یہ ہے کہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور اس کو ادا کرتے وقت ایک بات یاد رکھیں کہ ہم اقلاب کرتے وقت غنہ کریں گے تو ہم میم کو ہونٹوں کی نرمی سے ادا کریں گے۔ آواز کے اندر نرمی رہتی ہے، جبکہ ہم میم مشدد پر غنہ کرتے ہیں تو سختی سے غنہ ادا کرتے ہیں، جیسے مما، سختی سے ہونٹوں کو دباتے ہیں۔ لیکن جب ہم یہ اقلاب میں غنہ کرتے ہیں تو ہم من بعدی نرمی سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے اصول ہیں: 1 سیکنڈ لمبا غنہ کریں گے، آواز کو ناک کے اندر لے جائیں گے اور نرمی سے میم ادا کریں گے، اور علامت کے طور پر وہاں چھوٹی سی میم بھی لکھ دی جاتی ہے۔ اگر میم نہ لکھا ہو تو پھر بھی ہم نے اس قاعدے کو یاد رکھنا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، اور اس اصول کو اقلاب کہتے ہیں۔ اقلاب کی مثالوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ ایک سائڈ پر ہم با لکھ رہے ہیں، اور پھر ہم نون ساکن کے بعد جب یہ آئے گا تو کیسے پڑھنا ہے، اور پھر تنوین کے بعد جب یہ با آئے گا تو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نون ساکن کے بعد جب آ رہا ہے تو نون ساکن کے اندر ہی چھوٹا سا علامت کے طور پر میم لکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس میم کو نرمی سے ادا کرنا ہے، من بعدی، ٹھیک ہے، سختی سے نہیں پڑھنا۔ من بعدی، من بخیلا، من بخیلا، انبئونی، انبئونی، بذنبہم، بذنبہم، ٹھیک ہے۔ اب تنوین کے بعد بھی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اس کو نرمی سے ادا کریں۔ کرامن بررہ، کرامن بررہ،
سمیع بصیر، سمیع بصیر، حل بہذا، حل بہذا، امدم بعیدا، امدم بعیدا۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ اب آپ کو اقلاب کا قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی حرف با آئے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ اس قاعدے کو اقلاب کہتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ قرآن کی تجوید کو باقاعدہ طور پر سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے جس کو آپ اپنا سبق سنا سکیں، اور کوشش کریں کسی نہ کسی استاد کو اپنا سبق ضرور سنائیں تاکہ وہ آپ کی غلطیوں کی اصلاح کرے۔ اور اگر آپ پرائیویٹ طور پر تجوید سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو میں دیے گئے نمبر پر ضرور رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کا سبق سنیں اور اصلاح کریں، اور قرآن کی تجوید کے اصول بھی آپ کو ڈیٹیل سے سمجھائیں۔ میری اس تجوید پر ضرور غور کیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری کوششوں کو قبول کرے، ہمارے علم و عمل میں اضافہ کرے اور ہمیں بہترین تجوید سے قرآن پڑھنے والوں میں سے بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو ثواب کی نیت سے آگے ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے اور وہ بھی اپنی تجوید کو بہتر کر سکیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور سبسکرائب کا بٹن بھی ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.